اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدل الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وآذم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيئة
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محمد هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرقية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي نزل والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نذر والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस कलील इबादत को कबूलियत का शरफ अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाजिरीन की तमाम शरई हाजतों को पूरी फरमा। मारल्ला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको अहले बैत का सच्चा दोस्तदार करार दे। उनके फरमान के मुताबिक अमल करने की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके अवान अंसार में शामिल फरमा। परवरदिगार हमारे सरों पर उलमाए आलम का साया सलामत व कायम दायम रखना। बिलखुसूस अल्लामा रज़ी जाफ़र साहब जो हमारे कौम के लिए एक वाकई अज़ीम सरमाया है और बेहतरीन इनके ख़िदमात हैं। परवरदिगार इनके ख़िदमात के इस तमाम तर दर्जात को इनके साथ बुलंदी अता फरमाए और हमारे सरों पर इनका साया मुस्तदाम रखे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलाम पेश करेंगे नासिर साहब। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल
ہیں حسین، درمیان لاشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین، جبکہ عاشور کے سورج زوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، موت کس سوچ پہ حیران لاش اکبر پکھڑی، موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پکھڑی، کیا پیمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے، بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں، بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں، جب سکینہ کی یتیمی کا خیال آتا ہے، جب سکینہ کی یتیمی کا خیال آتا ہے، خوب بھرا کرتا اٹھا لیتی ہے بڑھ کر زینب، خوب بھرا کرتا اٹھا لیتی ہے بڑھ کر زینب، جبکہ دربار میں لوٹا ہوا مال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، حق زہرا تیرے چھن جانے کا افسوس نہیں، حق زہرا تیرے چھن جانے کا افسوس نہیں، پر گواہوں کی شرافت کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد، باوز بلند سلوات۔ عباس حسن صاحب مرثیہ پیش کریں۔ صلوات محمد وآل محمد، صلی اللہ سلامی لینو نے کیا کیا جفا کی نشے کی ہوئی آل مشکل
کشا کی صدا یہ مانا کہ تسلیم و صبر و رضا کی کہ قاتل کے حق میں بشے کہ قاتل کے حق میں بشے یہ کہتی تھی بنت علی وقت غارت کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر اللہ رہنے دے اس کو میرے سر پہ للہ رہنے دے اس کو کہ یہ کہنا چادر ہے خیر و نساء کی سب تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرنگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنم اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ اب دن کو محتاج ہے کردہ زخمی سنا سے رن میں جو شے کا پسر ہوا ہر سمت سے لئیں ہر ایک حملہ ور ہوا ترخون میں مرخے خیر البشر ہوا آخر جدا و خواب سے وہ آخر جدا و خواب سے وہ مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر پروانے گر رہے تھے چراغ حسین پروانے گر رہے تھے چراغ حسین گرنا تھا بس کے سر پر لگا گرز ہے ستار یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خام رکھ دی گلے پشیش نے شمشیر تیز دام تلوار پڑی ہوئی پھنس لیا تلوار پڑی ہوئی پھنس لیا گل تھا کرو نہ رہے تنے پاش پاش پر دوڑا دو گھوڑے اکبر محل دوڑا دو گھوڑے اکبر محل حضرت کھڑے تھے خیمے کی تھامے ہوئے تناب سن کر یہ غل رہینا دل نا توا کو تاب ناگائرن سے صدائے فلک جناب بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئیے شکا بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئیے شکا لاش پر ظلم جو بداطفال کرتے ہیں
ہے گھوڑوں سے اہل کی ہمیں پامال کرتے ہیں، سن کر یہ استغاثہ فرزند خشک سار، سید نے آہ کی کے ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکارے خیر تو ہے علی کے لال، بانو پکارے خیر تو ہے علی کے لال، ہے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری بات صاحب بتاؤ کیا میری بات اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پہ در، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں، بانوں کو خصمیں دے کے چلے شاہ نامدار، وہ پیاس اور وہ دھوپ کا صدمہ و اضطراب دل تھا، الٹ پلٹ تو کلیجا تھا بے قرار، اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار، اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار، چلاتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نہ علی اکبر ہم آتے ہیں، آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، چلا رہی ہے دیوڑی پر مادر جواب دو، اکبر برائے خالق اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو میرے دل پر، بیٹا جواب دو میرے دل پر، جواب دو، گرتے ہیں ہم ثواب کا، ہاتھوں سے کام لو بیٹا زید، باپ کے بازو کو بیٹا زید، باپ کے بازو کو، دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دی، دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دی، حضرت زمین پہ گر کے پکارے کہ حضرت زمین پہ گر کے پکارے کہ ہائے ہائے، زندہ رہے یہ پیر جواں یوں جہاں سے جائے، اے لال 3 روز کے فاخر نے زخم کھائے، شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو، ہے زخمی تمہاری چھاتی پر بابا نے
زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار ہو خواتین و حضرات، اختتام ہفتہ یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کا جو پروگرام ہوگا مجالس کا، اس کے مطابق 6:30 بجے اردو کی مجلس شروع ہوگی. قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد 7 بجے انگریزی کی مجلس سامنے والے بڑے ہال میں ہوگی، اردو کی مجلس ہال میں ہوگی. براہ کرم وقت نوٹ فرما لیجیے، 6:30 بجے اردو کی مجلس، 7 بجے انگریزی کی مجلس. صلوات پر محمد و آل محمد. قبلہ سے درخواست فرما تشریف لائیں، مجلس خطاب فرمائیں گے جناب علامہ رضی جعفر صاحب. محمد والے ویکینڈ نائٹ سب سے اچھی ہوتی ہے. بالکل کب تک ہے. فاتحہ. ایک اور سورہ فاتحہ کے التماس ہے. ہمارے بہت سے بزرگان دنیا سے رخصت ہو گئے، خاص طور سے جناب اختر عباس صاحب جو اپنی انتہائی باوقار شخصیت کی بنا پر بھائی صاحب کہے جاتے تھے. ابوالحسن صاحب جو اس ادارے کے پرانے صدر تھے. خرم رضوی صاحب، ہمارے علی عباس رضوی صاحب، اور ابھی حال میں ان کے اہلیہ عالیہ باجی دنیا سے رخصت ہو گئیں. ان سب کے لیے الفاتحہ. اور ایک اور سورہ فاتحہ کے تمام سے ہمارے فیاض بھائی کے والد جناب نصیر حیدر صاحب ان کی اہلیہ کے لیے، اور ان کے خسر جناب زین العابدین صاحب ان کے اہلیہ کے لیے الفاتحہ. اجازت خدمت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. درود پڑھیں محمد وعلى آله.
ہمارے انتہائی واجب احترام مولانا ضمیر حسن صاحب تشریف فرمائیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ان کے والد ماجد کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ یہ گھرانہ پورا علمی خاندان ہے، ان کے والد، ان کے دادا، بہترین خدمات ان کی، اللہ تعالیٰ ان کے دادا کے درجات بلند فرمائیں اور والد کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائیں۔ ایک بار اور درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے، پارہ 27واں ہے، آیت 25ویں ہے۔ ارشاد قدرت ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے پیغمبروں کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، میزان بھی، لیقوم الناس بالقسط، ان سب کی غرض یہ تھی کہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ہم نے ایک خاص لوہا اتارا، اس میں بڑی طاقت ہے اور بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور اس کی غرض یہ تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کون اس کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے مخفی طور پر۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیات و کائنات پر صاحبان فکر و دانش اگر غور کریں تو نظر آئے گا کہ کوئی شے بے مقصد نہیں، جمادات میں کوئی پتھر بے مقصد نہیں ہے، نباتات میں کوئی پودا بے مقصد نہیں ہے، حیوانات میں کوئی جانور بے مقصد نہیں۔ ہو سکتا ہم کسی پتھر کو دیکھیں یہ پہاڑی کیا خواہ پہاڑی یہاں پر کیا، لیکن جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے۔ کسی پودے کو ہم دیکھیں بے ڈنگا سا، نہ پھل دیتا نہ پھول دیتا، ہم سوچیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، بے مقصد۔ لیکن جو اس نباتات کے علوم سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی مقصد ہے۔ کسی جانور کو ہم دیکھا افریقہ میں بڑا ٹیڑھا سا، اور کبھی ادھر یہ کیسا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، لیکن جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی شے کوئی پیدا کرے اور اس کے مقصد کو وہ نہ جانتا ہو۔ اور اسی طرح ناممکن ہے کہ کوئی کسی انسان کو ایک سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ ہم اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے شاگرد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے ملازم کو کسی سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتے، چاہے ماضی کا سفر ہو جس میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہوتے تھے۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو 8 دن لگے تھے۔ آج زمینی راستے سے جائیں گے تو 8 گھنٹہ نہیں لگتا، 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں انسان پہنچ جاتا ہے، اور ہوائی سفر سے 50 منٹ پہنچ جاتا ہے۔ تو چاہے ماضی کا سفر جس میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہوتے تھے، یا زمانے حاضر کا سفر جس میں کم وقت میں زیادہ فاصلے طے ہوتے ہیں، صبح کو آپ کراچی یا بمبئی میں ہیں اور دوپہر کو لندن میں اور شام کو ریاض۔ دونوں صورتوں میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کو ایک سفر پر بھیجے کوئی مقصد نہ ہو، کوئی افادیت نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو۔ کبھی بھیجنے والے کا مقصد ہوتا ہے، کبھی جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، کبھی دونوں کا مقصد ہوتا ہے۔ مثال عرض کروں، ایک شخص نے جس کا ہیڈ آفس واشنگٹن میں ہے اور سب آفس کا لاس اینجلس میں، اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ میرے لاس اینجلس کا آفس کو دیکھ کے آؤ۔ اب یہاں جانے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھیجنے والے کا فائدہ ہے، یہ چاہتا اپنے آفس کی صورتحال معلوم کرے۔ کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بھیجنے والے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے لیکن جس کو بھیج رہا ہے اس کا فائدہ ہے۔ مثلا کسی کے بیٹے کا ایڈمیشن ہوا پرنسٹن یونیورسٹی میں، اس نے بیٹے کو یہاں سے بھیجا، اب جو بھیج رہا ہے اس کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، جو جائے گا اس کا فائدہ ہے۔ کبھی دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک کارخانہ دار ہے، اس نے اپنے سیمپل دیے کسی شخص کو کہ تم مختلف شہروں میں جاؤ اور اس کو متعارف کراؤ، تمہیں کمیشن ملے گا،
میری چیز بھی پہنچے گی لوگوں تک۔ اس میں دونوں کا فائدہ، بھیجنے والے کا بھی فائدہ ہے اور جانے والے کا بھی فائدہ ہے۔ یہ تین شکلیں ممکن ہیں۔ چوتھی شکل ناممکن ہے کہ کوئی کسی کو ایک سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد ہو، نہ بھیجنے والے کو مقصد نہ جانے والے کو مقصد، ناممکن ہے۔ اگر کسی دفتر کا یا کسی فیکٹری کا مالک اپنے ملازم سے کہے کہ تم چلے جاؤ ٹیمپا، تو لے چلے جاؤ، اسے کہا کیوں جاؤ، نہیں چلے جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اس کو نکالا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نکالا جا رہا ہے، چونکہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اب جب ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کوئی صاحب عقل کسی کو کسی سفر پر میں مقصد نہیں بھیجتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق عقل انسان کو زندگی کے سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہیں؟ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہادیان برحق آئے، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین نے دنیا کی سخت ترین مصیبتوں کا سامنا تاکہ حق کا پیغام پہنچ جائے، لئلا یکون الحجۃ للہ علی الناس۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ان تمام پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ بندے اللہ سے احتجاج نہ کر سکیں۔ اے پالنے والے، اگر میری زندگی کا کوئی مقصد تھا تو تو نے واضح کیوں نہیں کیا؟ اس نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، ہادیان برحق کو بھیجا تاکہ لیکن الحجۃ للہ، اللہ کی حجت بندوں پر غالب، کہ ہم نے تو تمہاری ہدایت کے لیے ہر ممکن طریقے سے انبیاء، مرسلین، ہادیان برحق کو بھیجا، ایسے افراد کو بھیجا جن کے دامن پر تم کوئی دھبا تلاش نہیں کر سکتے، جن کی گفتار صداقت پر مبنی، جن کا کردار بلندیوں پر فائز، جو ذاتی طور پر حسین ترین لائف رکھنے والے، بہترین صورت، بہترین سیرت ہم نے بھیجا تھا تاکہ تمہیں مقصد حیات کو سمجھا۔ لیکن تم نے کسی کو قتل کیا، کسی کو جلا وطن کیا، کسی کو پتھر مارے، کسی کو دشمن تھا۔ عجیب تاریخ ہے انبیاء کے اگر ہم غور کریں، کائنات کے بہترین افراد بات کر رہے ہیں انتہائی معقول اور معاشرے کی طرف سے انتہائی نامعقول رد عمل دیتے ہیں۔ انبیاء ان کا پہلا پیغام کیا ہوتا ہے؟ ہر نبی کا پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بنیادی پیغام ایک ہوتا ہے، اے بندگان خدا، جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو، جو خالق ہے اسی کو خالق مانو۔ یہ کوئی ایسی بات ہے جو جھگڑا کیا جائے، پتھر مارے جائیں، ناسزا کلمات کہے جائیں، تہمتیں لگائی جائیں؟ اللہ اکبر۔ انسانیت کی بد نصیبی اپنے ہاتھ سے بت بنانا، جیسا چاہیں بنا دیں۔ قبلہ تو اسی ملک میں رہتے ہیں اور ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، دیوالی سے پہلے کروڑوں بت بنتے ہیں، کچھ نئے بنائے جاتے ہیں، کچھ رینوویشن ہوتی ہے، جیسا چاہے بنائے۔ انسانی پیکر بنا کے مرد کی شکل بنائی تو وہ رام جی ہو گئے، عورت کی شکل بنا کے خوبصورت پینٹ کیا تو وہ سیتا جی ہو گئی، کالا پینٹ کر دیا تو کالی مائی ہو گئی، کسی انسانی پیکر بنا کے ہاتھی جیسے سرول بناتی تو گنیش جی ہو گئے، کسی کا ایک پیکر بنا کے دم بنا دی تو نام ہنومان جی ہو گئے، کسی کے 2 ہاتھ، کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 6 ہاتھ۔ جب تک بنا رہے ہیں یہ ان کی مخلوق ہے، بنانے کے بعد مندر میں رکھ دیا اب وہ معبود ہے، بیمار پڑ جائے اسے شفا مانگے گا، بے روزگار ہوں روزی مانگیں گے، گھر والے گڑبڑ کرے اصلاح حال مانگیں گے، بیٹا نافرمان ہو اسے درخواست کریں گے میرا بیٹا نافرمان ہے، بارش نہ ہو رہی ہو بارش مانگیں گے،
جو عاجز مطلق ہے اس سے سب کچھ مانگیں گے، جو قادر مطلق ہے اس سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ یہ کمال بے عقلی انسان، اسی لیے آپ نے قرآن نے کیا کہا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ حالانکہ مشرک کس پر ظلم لاتا ہے؟ اس نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چوٹی نہیں کاٹی، کسی جیب سے کچھ نکالا نہیں، کسی پر اس نے ظلم نہیں ڈھایا، مگر قرآن نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ توجہ فرمائیے، قبلہ سے اجازت ہے، درود پڑھیں محمد علیہ۔ تو قرآن نے سورہ لقمان میں کہا ان الشرک ظلم عظیم، شرک ظلم عظیم۔ کیا وجہ اس کو شرک کو ظلم عظیم ہے؟ جتنے بت بنائے جاتے ہیں جماداتی میں سے بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ مٹی سے بنائے، پتھر سے بنائے، یا نئے دور کے استر سے بنائے، سب جمادات۔ ترتیب کائنات میں سب سے نچلا درجہ جمادات کا ہے، جس میں جسم ہوتا ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایک پتھر کا آپ دھیان رکھ دیں، آج جیسا رکھیں گے 1 سال بعد اتنا ہی رہے گا، 2 سال بعد، 10 سال بعد بھی وہ پتھر اتنا ہی بڑا ویسے ہی رکھا ہے۔ یہ جیسے کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ جمادات میں ہے، اس کا آپ جیسا رکھ دیں گے 1 ہفتے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد ویسے ہی رہے گا جب تک کوئی ہٹا لے۔ تو جمادات میں جسم ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں۔ نباتات میں جسم ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں۔ ایک پودا آج آپ نے لگایا، 1 ہفتے کے بعد کچھ اور ہوگا، 2 ہفتے کے بعد کچھ اور ہوگا، مہینے کے بعد کچھ اور ہوگا، سال کے بعد ایک تناور درخت ہو جائے گا۔ تو اس میں جسم بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے ایک درجہ حیوان کا ہے، جس میں جسم بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، چلنے پھرنے، کھانے پینے کی طاقت بھی ہے۔ نچلا درجہ جمادات، اس سے بہتر نباتات، اس سے بہتر حیوانات، اور اس سے بہتر انسان، جس میں جمادات کی طرح جسم بھی ہے، نباتات کی طرح بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، حیوانات کی طرح چلنے پھرنے کھانے پینے کی قوت بھی ہے، اور اس سے ماورا قوت عقل ہے، جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ عقل ما عبد بہ الرحمن وقت بہ الجان، عقل ہی وہ ہے جس کے ذریعے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے، نجات کا راستہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو عقل وہ جوہر ہے جس کی بنا پر انسان کائنات میں سب سے ممتاز ہے، جمادات سے ممتاز، نباتات سے ممتاز، حیوانات سے ممتاز، پوری کائنات میں سب سے ممتاز، حتیٰ فرشتوں سے ممتاز۔ چونکہ اللہ نے کسی انسان کو کسی فرشتے کے آگے سر جھکانے کا حکم نہیں دیا، مگر جب انسان اول پیدا ہوا تو سارے فرشتوں کو حکم کہ اس کو سجدہ کرو۔ جس نے آج سجدہ کیا اس کے ماضی کا سب سجدہ قابل قبول، اور جس آج سجدہ نہیں کیا اس کا ماضی کا کوئی سجدہ قابل قبول نہیں، بس ان سے نکال دیا گیا۔ توجہ فرمائیے گا۔ تب انسان اپنی قوت عقل کی بنا پر پوری کائنات میں سب سے ممتاز، اور قوت عقل کا مرکز یہاں سر میں رکھا گیا۔ یہ دماغ جو کھوپڑی انسان کی ہے نا، کچھ لوگ 1 کلو 1.25 کلو کی کھوپڑی ہوگی، جس میں 10 ارب سے زیادہ سیل ہیں، 10 ارب سے زیادہ۔ کتنے مختصر ہوں گے جو اس کھوپڑی کے اندر آ گئے، اتنی بڑی کھوپڑی۔ ساری دنیا جس میں 225 ممالک ہیں، ان میں انسانوں کی تعداد 7 ارب، اور ایک انسان کی کھوپڑی میں جو سیل کام کر رہے ہیں ان کی تعداد 10 ارب۔ کتنے مختصر ہوں گے؟ لیکن اگر ایک سیل کام نہ کرے میری زبان بند، کوئی اور ایک سیل کام نہ کرے میری آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں، کوئی اور سیل کام نہ کرے میں کھڑا رہتا، یہ ہے نظام۔ تو عقل کا مرکز دماغ کو قرار دیا۔ توجہ کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، کائنات میں انسان اشرف ہے تمام مخلوقات سے، جمادات سے افضل، نباتات سے افضل، حیوانات سے افضل۔ انسان اپنی قوت عقل کی بنا پر سب سے ممتاز، اور قوت عقل کا مرکز دماغ کو قرار دیا۔ مشرک اپنے سر کو جب بت کے آگے رکھ جھکاتا ہے تو کائنات کی سب سے پست مخلوق کے آگے بلند ترین مخلوق اپنے جسم کے بھی سب سے بلند حصے کو جھکا دیتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟
کہ کائنات میں جو سب سے پست مخلوق ہے جمادات، اور جو سب سے اشرف مخلوق ہے انسان اپنے جسم کے لیے سب سے اشرف حصے کو، ظاہر ہے کہ ہاتھ پیر سب انسان کیا ہوتا ہے، مگر اشرف ترین حصہ سر ہے، اس لیے انسان ہاتھ کی قسم نہیں کھاتا، سر کی قسم کھاتا ہے۔ کسی موقع پر اپنی بات کو بھرتی بنانے کے لیے نہیں کہے گا میرے ہاتھ کی قسم، میرے پیر کی قسم، میرے شکم کی قسم، میرے اعضاء و جواری کی قسم، نہیں، میرے سر کی قسم، کہ اس سے کہ سر بلند ہوتا ہے۔ تو جب مشرک اپنے جسم کے لیے اشرف ترین حصے کو کائنات کی مخلوق کی پسترین منزل پر جھکاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ جسے ہم نے سب سے اشرف بنایا وہ سب سے پست کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ آواز بلند سلوات طبیعہ کا پہلا معرکہ اپنے قوم سے یہ اٹھا، یہ عاجز مطلق کو سجدہ مت کرو، قادر مطلق کو سجدہ کرو۔ مگر انسان کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے، حضرت نوح کے زمانے سے لے کے آج تک اس 21ویں صدی کے دور میں وہ سوچنے پر آمادہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اور انبیاء کا کام کتنا مشکل تھا، کتنا مشکل تھا کہ وہ کفر و شرک کے مرکز میں جا کر عالم توحید کو بلند کرتے تھے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ ان کا کام کتنا مشکل تھا، تو دنیا کسی مندر میں جا کر وہاں کے پجاریوں کو ٹوک کرتے تھے، رد عمل کیا ہوتا۔ اگر ایودھیا میں کوئی جائے اور جا کر کہ بھائی تم تو کیا کرو اور بچ کر آ جائے تو بڑی بات ہوگی، درود پڑھے محمد وعلیہ یہ بات اسی عرض کر رہا ہوں، اندازہ کریں کہ انبیاء کا کام کتنا مشکل تھا، جبکہ انبیاء جیسا میں گزشتہ شب بھی عرض کر رہا تھا خاندان کے اعتبار سے انتہائی معذب، صورت میں حسین، سیرت میں پاکیزہ، کردار میں بلند، گفتار میں شائستہ، رفتار میں سب سے بہتر، مگر معاشرے کی طرف سے بدترین اعزاز تراسیاں ان کا سامنا کرنا، جس کا بس چلے وہ پتھر مارتا ہے، وہ نہ مار سکے گالیاں دیتا ہے، ناسزا کلمات کہتا ہے، الزامات لگاتا ہے۔ کسی خاتون کا اور بس نہیں چلتا تو گھر کے سارے کوڑے کرکٹ کو اکٹھا رکھتی ہے تاکہ جب اللہ کے یہ بندہ گزرے تو اس کے سر پر ڈالتے ہیں۔ مگر وہ بندہ، اس کا دل کتنا وسیع ہے، پتھر لگیں، ناسزا کلمات پڑھیں، سر پر کوڑا ڈالا جائے، زبان پر ہی جملہ رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، والے میری قوم کی ہدایت فرما، اس سے کہ جو کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ تو عزیزان محترم، قرآن چاہتا ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھے، کیوں پیدا کیا تھا؟ ام حسبتم انا خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہاری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے تاکہ ہم تم سے سوال کریں؟ کیا تم نے کبھی کسی کو بے مقصد کسی سفر پر بھیجا تھا؟ اور اگر نہیں بھیجا تھا تو پھر تم نے یہ کیسے طے کیا کہ مالک دو جہاں نے تمہیں زندگی کے سفر پر بھیجا اور کوئی مقصد نہیں؟ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء و مرسلین ہادیان برحق کو بھیجا۔ پبلک نے نہ صرف پتھر مارنے میں ایک طرف، بعض انبیاء کو آرے سے چیر دی۔ یہ بات مت کرو، یہ بات مت کرو۔ جناب صالح علیہ السلام سے کہا اگر آپ کے قریبی قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار کے ختم کر دیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اچھا میرے قبیلے کا خیال ہے، اس کا خیال نہیں، میرے قبیلے کا خیال ہے۔ یہ انبیاء مثال نرس کروں، غور کیجیے گا۔ جناب نوح مدت تبلیغ ہے 950 برس، ایمان لانے والے ہیں 80 افراد، گویا 10 برس میں بھی ایک آدمی ایمان نہیں لاتا تھا، ورنہ 95 تعداد ہوتی۔
مگر وہ اپنے مشن میں لگے ہوئے. لوگوں کا حال یہ ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ شور مچاؤ، ان کی کوئی آواز نہ سنے. یہاں تک کہ اور ان کے لیے غور کیجیے گا کتنی سخت نوعیت ہے. ایک شخص اپنے گھر میں بہت خوشحال زندگی گزارا، بال بچے بہت بات سننے والے، بیٹا بھی فرما بردار، خاتون خانہ بھی بہت زیادہ خیال کرنے والی، لیکن دفتر کا ماحول بہت خراب، باس چڑچڑا اور ساتھی بدمزاج. لیکن اس سے جب بھی کیا کروں، میرا رزق یہیں لکھا ہوا ہے، تو باس کی بدمزاجی برداشت کرے گا اور ساتھیوں کا چڑچڑا پن بھی برداشت کرے گا. گھر میں تو میں بہت آرام سے. ایک شخص ہو اس کے خلاف ہو، دفتر کا ماحول بہت اچھا ہو، ہر شخص بہت شرافت سے ملتا ہے، بہت محبت سے باتیں کرتا ہے، بہت سلیقے سے بات کو سمجھاتا ہے. گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے کہ بیٹا بھی نافرمان ہے اور بیگم بھی بدمزاج ہے. اس شخص کے لیے سوچے کہ چلو کیا کریں، ہمارا دفتر تو ٹھیک ہے، روزگار جہاں ہے وہ ٹھیک ہے، اب یہ گھر میں جو امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے کے میں ان کے ساتھ گزارا دو. لیکن اگر ایسا شخص ہے جس کے دفتر میں اس کا باس بدمزاج، گھر میں آئے تو بیٹا بھی نافرمان، بیوی بھی نافرمان، کتنی سخت زندگی ہو. یہ زندگی حضرت نوح علیہ السلام. باہر جائیں دنیا پتھر مارے، گھر میں آئے بیٹا بھی نافرمان، بیوی بھی گمراہ. مگر قوت قلب کا کیا عالم ہے. سورہ یونس آیت نمبر 71، سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب قوم کے لوگ مل کر آئے، سارے معززین جتنے 62 لوگ تھے سب آئے حضرت نوح کے پاس. اے نوح، یہ جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں چھوڑیں، ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے. سنسار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو میدان میں کھڑا کر کے ہر طرف سے اتنے پتھر مارے گے کہ مر گئے. اے نوح، آپ دین کی باتیں چھوڑیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے، اتنے پتھر سب مل کے ماریں گے کہ آپ مر گئے. سورہ یونس آیت نمبر 71. وہاں جواب کیا ہے؟ جیسے اندازہ کیجئے کہ اللہ جسے اپنی شریعت کا نمائندہ بناتا ہے اس کے دل کی قوت کیا ہوتی ہے. جب قوم نے یہ کہا کہ اے نوح، آپ یہ دین کی باتیں چھوڑ دیجئے ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے. جناب نوح نے وہاں فرمایا، اے لوگوں، اپنی ساری طاقت جمع کر لو، اچھی طرح غور کر لو، اور پھر سب مل کے مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ. دیکھو میرا اللہ میری مدد کرتا ہے یا نہیں. یہ کمال اطمینان کی منزل ہے. اس لیے قرآن نے کہا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتا ہے کہ اپنے پیغام کس کے پاس رکھیں، کس کے دل میں اتنی طاقت ہے کہ ساری دنیا مخالف ہو جائے تب بھی وہ پورے اطمینان کے ساتھ حق کا کلمہ بلند کر رہا. تو یہ اللہ نے جن ہستیوں کو بھیجا ہے ان کے قلب کو اتنا وسیع بنایا، ان کے قلب میں اتنی طاقت بند رکھی ہے کہ ساری دنیا مخالف ہو جائے تب بھی ان کے عزم و استقرار میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ چاہے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام ہو یا آخری صاحب شریعت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سامنے جب ہمارے قریش آتے ہیں کہ جناب آپ جو باتیں کرنے چھوڑ دیجیے، ہمارے بدھو کچھ نہیں کہیے، ہمارے بدھو کچھ نہیں، یہ باتیں چھوڑ دی ورنہ ہم آپ کے خلاف محاذ لڑائیں. بہت باتیں کی انہوں نے ثواب کے پیچھے رہا. اس موقع پر سرکار نے کیا فرمایا اور بہت سے آفر بھی کی تھی. اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں ہم آپ کو گھر بھر دیں گے، کوئی اور تمنا ہو وہ بھی پوری کر دیں، بادشاہت دے دیں گے، مال و زر سے گھر بھر دیں گے،
اور اس کے علاوہ کوئی اور خاص تمنا وہی پوری کر دیں۔ کیا فرمایا سرکار؟ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر ماہتاب رکھ دو، تب بھی جو میں بات کر رہا ہوں اس سے باز نہیں ہے۔ آواز بلند سلوات۔ اور سرکار ابو طالب عمران علیہ السلام کل ایمان کے والد نگہبان رسالت، انہوں نے اس موقع پر ایک قصیدہ کہہ دیا اور جناب سرکار دو عالم کو مخاطب کر کر واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسط فی التراب دفین، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، یہ لوگ سب مل کر بھی اگر چاہیں کہ آپ کو پیغام پہنچائیں تو ہرگز آپ کو کوئی پیغام نہیں پہنچا سکتے حتی اوسط فی التراب دفین، جب تک کہ میں دنیا ہوں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ اور ایسے پاسبان رسالت کے عقائد پر نجدی فکر رکھنے والے تیر بارانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بات ابو طالب جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو قربان کیا اسلام کی خاطر، جو پیغمبر کی کفالت کرتے رہے بچپن سے لے کے اپنی وفات کے وقت۔ کوئی معمولی مدت نہیں جس میں جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کی کفالت کی ہے، 42 برس کفالت کی۔ جب 8 برس کا سن تھا تو جناب عبد المطلب دنیا سے رخصت ہوئے اور جناب ابو طالب کفیل رسالت کرے۔ اس وقت سے لے کر جب پیغمبر کا سن 50 سال تھا، اس وقت جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے۔ گویا 42 برس کفالت کرتے رہے سرکار ابو طالب پیغمبر اسلام کی۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کی کفالت نہیں کی؟ کفالت ابو طالب کر رہے ہیں، مگر یہ کفالت نگاہ قدرت میں اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ قدرت نے کہی کفالت تو میں نے کی۔ یہ انداز ویسے ہی ہے جیسے سورہ انفال میں پڑھتے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب کو کنکر جو آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا۔ تو وہاں پیغمبر کنکر پھینک رہے ہیں، مگر یہ کنکر پھینکنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اس نے کہا یہ میں نے پھینکا ہے۔ یہاں کفالت ابو طالب کر رہے ہیں، مگر یہ کفالت نگاہ قدرت میں اتنی پسندیدہ ہے، اس نے کہا یہ کفالت ابو طالب نہیں کر رہے بلکہ میں کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ اے دنیا والوں، پہچانو یہ کون ہے؟ سید بطحا ہے، پاسبان حرم ہے، نگہبان رسالت ہے، ام پیغمبر بھی ہیں، مربی پیغمبر، جنہوں نے اپنی آغوش میں لے کر ہر موقع پر پیغمبر کو مشکلات سے بچائے۔ جس وقت کفار و قریش نے بائیکاٹ کیا کہ کوئی ان سے بنی ہاشم سے لین دین نہ کرے، دھوبی کے اگر بلند ہوئے، بازار کے لوگ ان کے ساتھ خرید و فروخت نہ کریں، لوگ ان سے ملاقات نہ کریں، اور مجبور ہوئے سرکار ابو طالب کے سب کو لے کر شام ابو طالب میں چلے، جہاں 3 سال انتہائی سختیوں میں گزارے، انتہائی سختیوں میں۔ رسد پہنچتی نہیں تھی، بازار میں کوئی ان سے فروخت چیزیں نہیں فروخت کرتا، اکثر اوقات پتوں کو ابال کر پی لیتے تھے بھوک کو مٹانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے پتوں کو ابال کر پیتے تھے، اور بچوں کی بھوک کے مارے آوازیں بلند ہوتی تھیں، مکے کے لوگ سن رہے تھے مگر کوئی رحم نہیں کھاتا تھا۔ اس دوران سرکار ابو طالب کا جذبہ قربانی دیکھیے، پیغمبر جب رات کو اپنے بستر پر سو جاتے تھے تو اس اندیشے سے کہیں دشمن کو بستر کے خبر نہ ہو گئی ہو، شب خون نہ مارے، پیغمبر کو ان کے بستر سے اٹھاتے تھے اور اپنے بستر پر لا کے سلا دیتے تھے، اور پیغمبر کے بستر پر اپنے کسی فرزند کو سلاتے تھے، تاکہ اگر دشمن شب خون مارے تو ابو طالب کا لال قربان ہو جائے، پیغمبر کی جان بچ جائے، اور خود پیغمبر کے پاس کھڑے ہو گئے
بستر پر پیغمبر کو لٹاتے تھے اور ساری رات بستر کے قریب تلوار لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ اگر دشمن کسی انداز سے پہنچ جائے تو ابو طالب کی تلوار اس کا خاتمہ کرتے. کسی موقع پر میں نے کچھ اشعار جناب ابو طالب کے سلسلے میں کہے تھے. ان میں نے کہا تھا منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے. اب ظاہر ہے کہ صنادید عرب سے مقابلہ، جتنے سرداران سب سے مقابلہ ایک ذات کر رہی تو کتنا بہادر ہوتا. تو میں نے کہا تھا کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر والد حیدر کرار ابو طالب. کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر والد حیدر کرار ابو طالب. جناب ابو طالب کا بعین وہی عقیدہ تھا جو سرکار دو عالم کا عقیدہ تھا، اور اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. بس ایک چھوٹی سی بات ہم سب جانتے ہیں، دنیا میں جس جوان کی شادی ہو نکاح پڑھنے کے لیے اسے بلایا جاتا ہے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہو، وقت کا عالم بھی ہو. دولہا کا ہم مذہب بھی ہو، وقت کا عالم بھی ہو. ہندوستان میں کسی ہندو کی شادی ہو پنڈت کو بلایا جائے گا، اس سے کہ دولہا کا ہم مذہب بھی ہے، وقت کا عالم بھی ہے. عیسائی دنیا میں کسی عیسائی کی شادی ہے پادری کو بلائیں گے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہے، وقت کا عالم بھی ہے. مسلمانوں میں کئی مکتب فکر ہیں، وہابی بھی ہیں، غیر وہابی بھی ہیں. میں سال بھر ایام ازاں کے بعد سال بھر نکاح پڑھتا ہوں، مولانا صاحب پڑھتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہو کسی وہابی کی شادی میں ہمیں بلایا گیا ہو کہ مولانا صاحب بھائی نکاح پڑھ لیجیے، اور نہ کبھی ایسا کہ ہمارے جوان کی شادی کسی وہابی کو بلا لیں تم نکاح پڑھو. حالانکہ کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر جب تک عقیدہ نہ ملے نہیں بلاتے. گویا فطرت انسانی بات راسخ ہے، جس کی شادی ہوگی نکاح پڑھنے کے لیے اسے بلائیں گے جو دولہا کا ہم مذہب ہو، ہم عقیدہ ہو. سرکار ابو طالب کو پیغمبر کا نکاح پڑھنے کے لیے دعوت دینا اس بات کی علامت ہے کہ جو پیغمبر کا عقیدہ ہے وہی سرکار ابو طالب کا عقیدہ ہے. جو پیغمبر کا عقیدہ وہی سرکار ہے. اور ایک شعر میں اپنے عقیدے کو کس سے واضح کیا جب تمام سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے. واقعی مفصل ہے مگر میں آپ کو زیادہ زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا. ایک روز سرکار ابو طالب نے بہت دیر پیغمبر کو نہیں دیکھا. تلاش شروع کی، حرم میں گئے نہیں ملے، خاندان کے گھروں میں دیکھا نہیں ملے تو تشویش ظاہر ہوئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، زمانہ پورا شوب ہے، کسی نے کوئی حرکت نہیں کرتی ہو. جب کئی گھروں میں دیکھنے کے بعد پیغمبر نہیں ملے تو سرکار ابو طالب نے خاندان کے جوانوں کو، خدمت گاروں کو، سب کو جمع کیا، ہر ایک ہاتھ میں خنجر کیا اور کہا کہ دیکھو جہاں سرداران قریش بیٹھے ہوں تم سب اس کے برابر میں بیٹھو. میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے اور اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے. اگر میں ان کے ساتھ واپس آؤں تو تم لوگ خاموش بیٹھے رہنا، اور اگر میں تنہا واپس آؤں تو میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا بلکہ جس سردار کے پہلو بیٹھے ہو اس کا گلا کاٹو. یہ کہہ کر چلے گئے. جاتے جاتے ایک باغ میں پہنچے جہاں پر پیغمبر مسلم عبادت گئے. بھتیجے کو گلے سے لگایا، بیٹے بہت دیر سے میں تلاش کر رہا تھا، پیغمبر کو ساتھ لے کے آئے. اب چونکہ حکم دے کر کہتے جب ساتھ لے کر آؤں تو خاموش بیٹھے. ساتھ لے کے آئے اسی جگہ جہاں پر وہ سردار قریش بیٹھے تھے اور یہ جوانان خنجر لیے بیٹھے تھے. جناب ابو طالب تشریف لائے، سرداران قریش کو مخاطب کیا، اے سرداران قریش تم دیکھ رہے ہو کہ تم میں سے ہر ایک کے پہلو میں ایک جوان بیٹھا ہے؟ کہنے ہاں دیکھ رہے ہیں، اور ہم تشویش میں کہ کس لیے بیٹھیں گے.
سردار ابو طالب نے جوانوں سے کہا ذرا ان کو اپنا خنجر دکھا، تو انہیں اپنا خنجر لہرا دی۔ سردار قریش نے کہا ابو طالب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں ان جوانوں کو حکم دے کر گیا تھا، میں اپنے بھتیجے اللہ کے رسول کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، اگر ساتھ آؤں تو تم خاموش رہنا، اکیلا آؤں میرے حکم کا انتظار کے بغیر ہر سردار قریش کا گلا کاٹ۔ سردار قریش نے تعجب سے پوچھا کیا تم اپنے ایک بھتیجے کی خاطر ہم سب کا گلا کاٹ دیتے؟ فرمایا میرے بیٹے یہ بات اتنی قیمتی ہے کہ پوری کائنات کا خون اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے قصیدہ پڑھا، الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ صححا لک فی الکتب، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے محمد کو نبی پایا ہے؟ کیسا نبی؟ کموسیٰ، جیسے موسیٰ نبی تھے، صححا لک فی الکتب، اور یہ بات تمام آسمانی کتابوں سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ شعر ایک ہے، ایمان کی 3 منزلیں ہیں۔ پہلی بات پیغمبر کی نبوت کا اعلان، کہ اللہ کا نبی کہے یا اللہ کا رسول کہے، بات ایک ہی ہے۔ تو پہلی بات پیغمبر کی نبوت کا اعلان، الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا، کیا تم نہیں جانتے میں نے محمد کو نبی پایا؟ یہ حضور کی نبوت کا اعلان۔ کموسیٰ، یہ ویسے نبی ہیں جیسے موسیٰ نبی تھے، یہ سابقہ انبیاء کی نبوتوں کا اقرار ہے۔ صححا لک فی اول الکتب، یہ ساری آسمانی کتابوں میں صحیح طور پر ثابت ہے۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر کے ایمان جو لایا ہوں یہ رشتہ اور قرابت کی بنا پر نہیں، علم و بصیرت کی بنا پر۔ آواز بلند سلوات، تو غور فرمائیے گا اس فقرے پر، الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ، یہ موسیٰ جیسے نبی۔ گفتگو کہاں کر رہے ہیں؟ مکے میں۔ مکے والوں کا جناب موسیٰ سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں، مکے والے دو نبیوں سے وابستہ ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم جنہوں نے مکے کو آباد کیا، اور حضرت اسماعیل جن کے اولاد وہاں پر آباد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں رہے، مکے والوں کا ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق حضرت ابراہیم و اسماعیل سے، مگر جناب ابو طالب نے جناب نہ ابراہیم سے تشبیہ دی ہے نہ اسماعیل سے تشبیہ، بلکہ تشبیہ دی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب آئیے قرآن کو پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اے مکے والوں ہم نے تمہارے درمیان اسی طرح ایک رسول مبعوث کیا جس طرح فرعون کی طرف حضرت موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو قرآن نے ہمارے نبی کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی، اور خود نبی نے کیا فرمایا؟ سیاستہ میں بات موجود ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ موسیٰ صاحب شریعت نبی، ہارون کے جانشین، میں صاحب شریعت نبی، تم میرے جانشین۔ تو قرآن نے بھی حضرت پیغمبر کو موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، سرکار دو عالم نے بھی اپنی ذات کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، اور اس شعر میں سرکار ابو طالب نے بھی پیغمبر کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے جو ابو طالب کہتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے، وہی رسول کہتا ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ اور دین اسلام کے لیے جو سرکار ابو طالب کی قربانیاں ہیں، اس اللہ نے یوں محفوظ کر دیا۔ کربلا کے شہیدوں پر اگر آپ غور کریں گے تو یا تو دور دراز کے آنے والے افراد ہیں انصار حسینی، یا 18 جوانان بنی ہاشم۔ یہ جوانان بنی ہاشم جتنے پر غور کریں گے سب جناب ابو طالب کے اولاد نظر آئیں گے۔ سرکار سید الشہداء کون ہیں؟ علی کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے۔ عباس دلاور کون ہیں؟ علی کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے۔ شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر کس کا بیٹا؟ حسین کا بیٹا، حسین علی کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے۔ شہزادہ قاسم امام حسن کے بیٹا، حسن علی کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے۔ جناب مولانا محمد عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے، جعفر طیار ابو طالب کے بیٹے۔ ماں کی طرف سے دیکھیں
یہ شہزادے جناب زینب کے بیٹے، زینب علی کی بیٹی، علی ابو طالب کے بیٹے، 6 مہینے کا بچہ جسے امام اپنے ہاتھوں پر لے کر آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ حسین کا بیٹا ہے، حسین علی کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے۔ کربلا کے بعد جن بیویوں کا سیر کیا گیا ان میں بلند مرتبہ جناب زینب ہے، ام کلثوم ہے۔ یہ کون ہے؟ علی کی بیٹیاں ہیں، علی ابو طالب کے بیٹے۔ ایک بیمار جو سالار ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں طوق خارقہ، یہ کون ہے؟ حسین کا بیٹا ہے، حسین علی کے بیٹے ہیں، علی ابو طالب کے بیٹے۔ ایک شام میں چھوٹی سی قبر ہے، شام میں چھوٹی سی قبر ہے، حسین کے سینے پر سونے والی۔ یہ بچی کون ہے؟ حسین کی بیٹی ہے، حسین علی کے بیٹے، علی ابو طالب کے۔ تو کربلا سے شام تک ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے آرام کر رہے ہیں، اور چونکہ کربلا قیامت تک زندہ رہنے والی ہے تو گویا قدرت نے انتظام کیا ہے کہ جس ذات نے دین خدا کی خاطر اتنی قربانیاں دی تھی، جب تک کربلا کا ذکر زندہ رہے گا ابو طالب کے لال کے قربانیوں کا ذکر زندہ رہے گا۔ عزیزان محترم، کیسا وقت ہوگا جب خاندان رسالت کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ جناب زینب کے لیے کوفے میں داخلہ کتنا سخت ہوگا، جس کوفے میں 5 سال شہزادی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی، اسی کوفے میں بازو میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ ایک منادی ندا کر رہا ہے، ہاذہی سبایا من بنات رسول اللہ، اے لوگو یہ اولاد رسول ہے جسے قیدی بنا کے لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، خاندان رسالت پر یہ قید خانہ کتنا سخت گزرا ہے۔ ایک روز جناب سید الساجدین نے یہ منظر دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ کبھی بھی امام نے اپنی پھوپھی کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آج یہ منظر دیکھا کہ شہزادی زینب کبریٰ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو امام کو تعجب ہوا۔ نماز سے جب شہزادی فارغ ہوئی، پوچھا پھوپھی جان، میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، آج میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ جناب زینب فرماتی، بیٹا حاکم کی طرف سے کھانا اتنا مختصر ہوتا ہے جو سب کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو کھلا لیتی ہوں۔ مسلسل فاقے کرتے کرتے جس میں اتنی طاقت باقی نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، اس سے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ ہائے جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، وہ فاقوں پر مجبور ہیں۔ کبھی بچی پیاس کا اعلان کر رہی ہے، کبھی زینب بھوکے عالم میں نماز کو بیٹھ کر پڑھ رہی ہے۔ اے پالنے والے، جن کے صدقے میں کائنات بنائی تھی، آج انہیں رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے، زین بنت زہرا تیرے پردے کا خیال۔ خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں آل محمد کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ حاضرین کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، ہم سب کا زنداران مظلوم کربلا میں شمار فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ زین نقوی صاحب جو کل ہمارے مجلس میں موجود تھے، آج بیمار ہو گئے ہیں، کرونا کے شبہات بھی ہیں، اور جو حضرات اس کی پابندی کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ ماسک لگا کر رہیں تاکہ لوگ سب محفوظ رہیں۔ اے خداوندہ، جو بیمار ہو گئے ان سب کو شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، روئے زمین پر امن و امان قائم فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمیں دنیا میں ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بیوار سے
گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، بے وارثی ہو یا بے ردائی، بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، پیغام تیرا مٹنے نہ دوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، پیغام تیرا مٹنے نہ دوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، لڑتی رہوں گی تنہا لڑائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، تم نے کیا تھا نانا سے وعدہ، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا، تم نے کیا تھا نانا سے وعدہ، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا، صبح قیامت جب تھک نہ آئی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم، ہر روز ہوگا مثل محرم، ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم، ہر روز ہوگا مثل محرم، ہر روز ہوگا مثل محرم، دیکھے گی اب تو ساری خدائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، بے وارثی ہو یا بے ردائی، بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، بیٹا کو ماتم اس دن کروں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، بیٹوں کا ماتم اس دن کروں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، کہتی ہے تجھ سے زہرا کی جائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، بے وارثی ہو یا بے ردائی، بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر
سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ ہائے ہائے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، نوری نیزے سے سناتا ہے، نوری نیزے سے سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا؟ یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی، یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس
حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین ہے وہ عبد بیمار تھا وہ عبد بیمار تھا ہائے چلنا جسے دشوار تھا چلنا جسے دشوار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی ہے سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی ہے جس کی امارن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان یا حسین 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 صلی اللہ